السلام علیکم ویورز۔ عام طور پر یہ خیال آتا ہے کہ صرف گرمی کا موسم ہی آپ کی جلد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، سردی کے موسم میں بھی آپ کو اپنی جلد کی بہت زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ہم میں سے اکثر کو جلد پر اس موسم کی تباہ کاریوں کا علم تو ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم اپنے چہرے، ٹانگوں اور ہاتھوں کی حفاظت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ سرد موسم آپ کی جلد کے ساتھ ساتھ آپ کے ناخنوں اور آپ کے بالوں پر بھی اپنے منفرد اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ بہت پہلے سے سردی کے بے رحم موسم کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ اس موسم میں جلد خشک اور خارش زدہ ہو جاتی ہے۔ خشک جلد بہت جلد سورج کی تمازت کا اثر قبول کرتی ہے اور سیاہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس موسم میں آپ کو اپنی جلد کی حفاظت کچھ زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس احتیاط کے لیے بہت زیادہ بندوبست کرنا پڑے، بلکہ روٹین میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آپ بآسانی اس موسم میں اپنی جلد کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں جلد کی حفاظت کیسے کریں؟ اپنا کلینزر تبدیل کریں۔ اس موسم میں جلد کا خشک ہونا ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف آپ کو دھیان دینا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو اپنے صابن اور ڈٹرجنٹ پر توجہ دینی ہے۔ یعنی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس قسم کی مصنوعات استعمال کر رہے ہیں، وہ کلینزر جن میں بینزوئل پیروکسائڈ سیلائسلک ایسڈ شامل ہوں۔ جلد کو خشک کر دیتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ اس قسم کا کلینزر محاسوں اور داغ دھبوں کے لیے کسی دوسری کریم یا لوشن کے ساتھ استعمال کر رہی ہوں۔ اس کی جگہ آپ نرم سا فیس واش موئسچرائزر کے ساتھ استعمال کریں، یا ایسا فیس واش تلاش کریں جس میں ایلو ویرا شامل ہو۔ ٹونر بھی بہت ہلکا ہونا چاہیے۔ گہرے قسم کا ٹونر جلد کو اور زیادہ خشک کر دیتا ہے۔ اس موسم میں آپ کو نہانے کا دورانیہ بھی کم کرنا پڑے گا، یعنی 24 آور میں ایک بار، اور وہ بھی صرف 10 منٹ کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ بالغوں کے لیے 7 سے زیادہ شاور زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ سردیوں میں گرم پانی میں زیادہ دیر تک نہاتے رہنا ممکن ہے کہ جسم کو آرام و سکون پہنچاتا ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ جلد کی فطری رطوبت کو برباد کر کے جلد کو خشک بھی کر دیتا ہے۔ آپ چاہے باتھ لے رہی ہوں یا شاور، پانی کو گرم نہیں بلکہ نیم گرم ہونا چاہیے۔ صابن کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے، اور وہ بھی صرف ان مقامات جہاں آپ ضرورت محسوس کریں۔ موئسچرائزنگ اس موسم کے لیے وہ واحد طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ جلد کو خشک ہونے سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ گرم پانی سے نہانے اور موئسچرائزر استعمال کرنے کے بعد آپ اس سرد موسم کی بے رحمی سے بہت حد تک سارے دن کے لیے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ بہترین قسم کے موئسچرائزر وہ ہوتے ہیں جن میں روغن کی آمیزش ہوتی ہے، کیونکہ اس موسم میں آپ کی جلد روغن کی پروڈکشن بہت کم کر دیتی ہے، اور اس کمی کو موئسچرائزر پوری کر دیتا ہے۔ جلد میں جذب ہونے اور جلد کو خشکی سے محفوظ رکھنے کے لیے لینولین، وٹامن ای اور ایووکیڈو آئل والے موئسچرائزر بہترین ہوتے ہیں۔ جلد کو نرم رکھنے اور لکیروں اور جھریوں سے بچانے کے لیے دودھ کا پروٹین کمال کی خاصیت رکھتا ہے۔ اس موسم کے لیے شہد بہترین اور قدرتی موئسچرائزر ہے، اور سردی سے چٹکی ہوئی جلد کے لیے اس کا استعمال نہایت سود مند ہے، اور خاص طور پر جلد پر لکیریں اور نشانات وغیرہ اس موسم میں نمایاں ہونے لگیں تو اس وقت شہد کا استعمال بہترین ہوتا ہے۔ خوبصورت اور صاف جلد کے لیے موئسچرائزر کو دن میں 3 بار استعمال کریں۔ موئسچرائزر کے استعمال کا سب سے بہتر وقت ہے نہانے کے بعد۔ اس طرح جسم سے نکلنے والا روغن ضائع نہیں ہو پاتا اور وہ جلد ہی میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے جلد خشک نہیں ہو پاتی اور نرم اور چکنی رہتی ہے۔ یاد رکھیں کہ موئسچرائزر کا استعمال ایسی جگہوں پر ضرور ہو جہاں آئل کے گلینڈز موجود نہیں ہیں، جیسے ٹخنوں، گھٹنوں، کوہنیوں اور ایڑیوں وغیرہ پر۔ اگر تلوے اور ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو باڈی لوشن سے مالش کریں، اور رات کو سونے سے پہلے ایڑیوں پر ڈھیر سارا لوشن مل کر موزے پہن کر بستر پر جائیں۔ صبح کو آپ کی ایڑیاں خوبصورت، نرم و ملائم دکھائی دیں گی۔ سردی وہ موسم ہے جب مردہ اور خشک جلد بہت تیزی سے پرت ریزی کرنے لگتی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کے پورے جسم کو اس عمل سے گزارا جائے۔ ایکسفولیٹ کے عمل سے جلد زیادہ سے زیادہ نمی کو جذب کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، اور اس نمی کو بہت دیر تک برقرار بھی رکھتی ہے۔ اس موسم میں غدود زیادہ رطوبت پیدا نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باہر کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جلد سے نمی کا اخراج زیادہ ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے جلد پر
شکنیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام صورتحال سکن ایکسفولیشن کے ذریعے کنٹرول کی جا سکتی ہے، لیکن ہفتے میں صرف ایک بار، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اب حفاظت۔ سورج کی شعاعیں سردیوں کے موسم میں بھی آپ کی جلد کو براہ راست نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے سکن اسکرین کا استعمال ضرور کیا کریں۔ چونکہ آپ اس موسم میں خود کو کپڑوں سے لپیٹے رہتی ہیں، اس لیے پورے بدن پر سکن اسکرین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف وہی حصے جو کھلے ہوئے ہوں۔ سردی کے پورے موسم میں ایسا موئسچرائزر استعمال کرنے کی کوشش کریں جس میں 15 SPF کی شمولیت ہو۔ سردیوں کے موسم میں ہونٹ خشک ہو کر پھٹ جاتے ہیں اور بعض موقعوں پر تو ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اور ہونٹ تکلیف دینے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بدنما بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ہونٹوں کی بدنمائی چھپانے کے لیے لپسٹک استعمال کرتی ہیں، تب اوپر سے تو شاید یہ ٹھیک لگتے ہیں، لیکن اندر سے یہ اسی طرح پھٹے رہتے ہیں۔ ان کے لیے روغن بادام بہت زبردست چیز۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہونٹوں پر روغن بادام لگا لیا کریں۔ ہونٹوں پر زبان پھیرنے سے پرہیز کریں اور دانتوں سے دبانے کی عادت ترک کر دیں۔ آج کل بازار میں ہونٹوں پر لگانے کے لیے بام دستیاب ہیں۔ چند میں SPF بھی شامل ہوتا ہے، جو ہونٹوں کو پھٹنے سے بچانے کے ساتھ ساتھ سن اسکرین کا کام بھی دیتا ہے۔ آخر میں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس موسم میں ایسی لپسٹک سے گریز کریں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ ایسی لپسٹک عام طور پر ہونٹوں کو خشک کر دیتی ہے اور اوپر سے سرد موسم ہونے پر سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے، لہٰذا ایسی لپسٹک استعمال کریں جس میں کریم موجود ہو۔ جلد کی طرح اس موسم میں بالوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس موسم میں مائلڈ قسم کا شیمپو استعمال کریں اور شیمپو بہت زیادہ نہ استعمال کریں، اس سے قدرتی روغن یا نمی کے راستے بند ہو جائیں گے اور سر کی جلد خشک ہو جائے گی۔ سر کی جلد میں نہ صرف خشکی پیدا ہو جائے گی بلکہ بال بھی کمزور ہو کر گرنے لگیں گے۔ اس کے علاوہ یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ آپ بالوں کو گرم پانی سے نہیں دھوئیں بلکہ ہلکے گرم پانی کا استعمال کریں۔ انتہائی گرم پانی بالوں کو خشک کر دیتا ہے۔ اگر گرم پانی سے بال خشک ہو گئے ہیں تو ہیئر کنڈیشنر استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ خاص طور پر خشک اور موٹے بالوں کے لیے ہر بات کے بعد کنڈیشنر کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ اس موسم نے آپ کے بالوں کو خشک کر دیا ہے، اس لیے کچھ دیر تک اپنے بالوں میں ایلو ویرا جوس کی مالش ضرور کیا کریں۔ اس سے بالوں کی نرمی برقرار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بالوں میں ہفتے میں 1 یا 2 بار کسی روغن سے مالش ضرور کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر زیتون کا تیل اس سلسلے میں بہت حیرت انگیز ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے بالوں کو مسلسل کلر کرنے سے بچائیں یا ان کو سیدھا کرنے کے لیے کسی ہاٹ انسٹرومنٹ وغیرہ کا استعمال زیادہ نہ کریں۔ اس سے آپ کے بالوں میں موجود قدرتی نمی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال خشک ہو جائیں گے۔ قطع نظر موسم کے پانی کا استعمال بہت اہم ہے، لیکن سردیوں میں اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ پانی کی شکل میں دن بھر میں بہت کچھ پی سکتے ہیں، جیسے لائم، لیمن جوس، ناریل کا پانی یا دوسرے پھلوں کے جوس، کیونکہ اس موسم کی سرد ہواؤں نے آپ کی جلد کی نمی ختم کر کے اسے خشک کر دیا ہے۔ پانی کے استعمال کے علاوہ اس موسم میں رات کی گہری اور پرسکون نیند بھی بہت ضروری ہے۔ قدرت کا نظام ہے کہ جب آپ گہری اور پرسکون نیند لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا جسم آنے والے دن کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوتا ہے، چاہے موسم گرم یا سرد ہو۔ اگر آپ کو گہری اور مناسب نیند نہیں آتی تو آپ کا جسم بھی تھکا ہوا رہے گا اور آپ کی جلد بھی مرجھائی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس موسم میں بھوک زیادہ لگتی ہے، اس لیے عام طور پر ہم دوسرے موسموں سے زیادہ کھایا کرتے ہیں۔ یہ اس وقت بالکل صحیح ہے جب تک ہم درست اور صحت مند خوراک لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسے موسم میں ایسی چیزیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے جن میں فل اینٹی آکسیڈنٹ ہو، جو آپ کی جلد کو موسم کے بے رحم اثرات سے بچانے میں مددگار ثابت ہوں۔ سبز چائے اور ایسی غذائیں جن میں اومیگا 3 شامل ہوں بہت مفید ہیں۔ ان میں بھرپور اینٹی آکسیڈنٹس شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس موسم میں اگر آپ کوئی ملٹی وٹامن استعمال کرتی ہیں تو اس کے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ جن کی جلد خشک اور کٹی پھٹی ہوتی ہے، ان کے لیے اپنی خوراک میں وٹامن اے بہت ضروری ہے۔ وٹامن اے گاجر، پپیتے، پالک، ڈرم سٹک، کدو وغیرہ سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں سے شامل کردہ چیزیں بھی وٹامن اے سے بھرپور ہوتی ہیں، جیسے مکھن، دہی، انڈے کی زردی، جگر، مچھلی کا لیور آئل وغیرہ۔ کیپسول کی شکل میں پرائم روز آئل بھی دستیاب ہے۔ اس کا استعمال جلد کی اوپری سطح کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے جلد کی نمی بھی محفوظ رہتی ہے۔
آخر میں ایک بات کہ اگر آپ کو جلد کی کوئی بیماری لاحق ہے جیسے خارش، ایگزیما وغیرہ، تو خود سے علاج کرنے سے بہتر ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔